السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر میاں والی سے خاور سعید صاحب پوچھتے ہیں کہ شکار کرنا کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے یا ممنوع ہے؟ جی خاور سعید صاحب، اسلام میں شکار کرنا مباح اور جائز ہے۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے، اور کتاب و سنت میں یعنی قرآن و سنت میں اس پر بہت سارے دلائل ہیں، اور قرآن و سنت میں فقہ اسلامی میں باقاعدہ اس کے احکام سکھائے گئے ہیں، اور جو مسلمان شکار کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شکار کے مسائل سیکھے کہ کون سا شکار کس طرح کرنا ہے، کب شکار جائز ہوگا۔ اپنی ضرورت کے لیے یا اس سے نفع کمانے کے لیے شکار کرنا جائز ہے، لیکن محض لہو و لعب کے لیے کھیل کود کے طور پر اسے کھانا اور ذبح کرنا مقصود نہ ہو تو پھر شکار کرنا حرام ہے۔ اور شکار کے حلال ہونے کے لیے، مباح اور جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط علماء نے بیان کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ ان شرائط کے اندر رہ کر جو شکار کیا جائے گا وہ حلال ہوگا، اس کو کھانا جائز ہوگا۔ چند شرائط میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس جانور کے ساتھ شکار آپ کر رہے ہیں، وہ کتا ہے، وہ باز ہے، وہ سدھایا ہوا ہو، یعنی اس سے پہلے باقاعدہ شکار کی تعلیم دی گئی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے جانور کے ساتھ آپ شکار کر سکتے ہیں جو زخمی کرنے والا ہو، اپنے دانتوں کے ذریعے یا پنجوں کے ذریعے شکار کو وہ زخمی کر دے۔ اگر وہ زخمی کرنے والا نہیں ہے، کوئی جانور ایسا ہے جو پاؤں کے ذریعے اس کو ٹھوکریں مار مار کے مار دیتا ہے شکار کو، تو وہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زخمی کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ آپ نے شکاری جانور کو شکار کے لیے بھیجا ہو اور وہ شکار کر کے لائے تو وہ شکار جائز ہوگا۔ اگر آپ نے بھیجا نہیں ہے، ویسے ہی شکاری جانور اپنے طور پر کوئی شکار پکڑ کر لے آتا ہے، وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنا شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہے وہ شکار کے لیے بھیجا، لیکن راستے میں اس کے ساتھ کوئی اور کتا شریک ہو گیا جس کو آپ نے نہیں بھیجا تھا، اور ان دونوں نے مل کر شکار کیا، تو پھر بھی وہ شکار جائز نہیں ہوگا۔ یعنی جائز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو زخمی کر دیتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر وہ پکڑ کر آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ خود اس کو ذبح کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ جائز ہوگا۔ شکاری جانور کو شکار کی طرف بھیجنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی گئی ہو۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی، ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا، وہ پکڑتا ہے اور اس کو زخمی کر دیتا ہے، اور شکار اس زخم کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ مذبوح نہیں تصور کیا جائے گا۔ اور ایک اہم شرط یہ ہے کہ جس جانور کا آپ شکار کر رہے ہیں وہ فی نفس ہی حلال ہو۔ حلال پرندوں کا شکار، اسی طرح حلال
جانوروں کا شکار ہو، حرام کا جائز نہیں ہے۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔